جن کو مذہبی اسکالر کا نام دیا ہوا ہے وہ وقتاً فوقتاً اپنی بونگیاں چھوڑتے رہتے ہیں۔ مدینہ مسجد پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ مسجد کو گرایا جا سکتا ہے، اور ساتھ یہ کہا کہ صرف مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس اور خانہ کعبہ ان کو نہیں گرایا جا سکتا، باقی مساجد کو گرایا جا سکتا ہے۔ تو غامدی صاحب ماشاءاللہ آج تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ مذہبی طور پر ان کی فراغت کہاں سے ہے اور کس نے ان کو فتوے دینے کی اجازت دی ہے، لیکن کتابوں کے انبار لگا کر وہ اپنی علمی حیثیت کو لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہی بہت عجیب و غریب قسم کے مسائل وہ لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی ایک اپنی الگ سوچ ہے، اور کرونا کے دنوں میں انہوں نے کہا کہ ٹی وی پر اگر کوئی امام نماز کی امامت کر رہا ہے تو آپ گھر میں اس کی امامت کی اقتداء کر سکتے ہو۔ تو جناب کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ شرعی طور پر مسائل بتانے کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، ان کا خیال رکھا کریں، اور براہ کرم اپنے جسم پر بھی کوئی شرعی علامات کا اظہار کریں جس سے محسوس ہو کہ واقعی آپ شرعی مسائل پر تبصرہ کرنے کے قابل ہیں۔ تو اس لیے جو مسجد ہے جہاں بھی بن گئی ہے، چاہے وہ اس کے اوپر سنگ مرمر لگا ہوا ہے یا ایک جھونپڑی کی مسجد ہے، مسجد 7 زمینوں کے نیچے سے لے کر 7 آسمانوں تک اتنی جگہ وہ مسجد ہی رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور اس کو گرانا، اور اس کے گرانا تو دور کی بات، اس کے کچھ حصے کو گرا دینا اگر مجبوری ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو مسجد کی توہین کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ یہ ہماری مجبوریاں ہیں جی، یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے، شریعت میں یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ دیکھ بھال کر بتانے چاہیے، تاکہ آپ عوام کی ترجمانی تو کریں لیکن عوام کو دین سے متنفر نہ کریں۔ تو اس لیے مسجد کو کسی طور پر بھی گرانا جائز نہیں ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر یہ بات کرنی چاہیے۔ غامدی صاحب کے پہلے ہی بے شمار ایسے حالات و واقعات ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ غامدی صاحب شریعت کی شین تک بھی واقف نہیں ہے۔ تو لہٰذا علماء کرام، مفتیان حضرات، اہل علم جو ہیں، انہوں نے جو باتوں کا نچوڑ نکالا ہے شرعی طور پر، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔